مسئلہ خلافت میں اہل تشیع مدعی ہیں اور ہم سائل ہیں۔ اہل تشیع کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں اور آپ کی خلافت بلا فصل منسوس قطعی ہے اور منکر اس کا کافر ہے۔ یہ جو اہم پوائنٹ ہے یہ ذہن میں رکھو۔ اب جو کاغذات اتنے لکھے ہیں جہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ذہن میں ڈال کر پھر آپ خود اجرا کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ لکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کے پاس حوالے زیادہ آ جائیں، اور یہ بھی آپ کو ایسا شریف مولوی بھی نہیں ملے گا۔ مولوی کہتے ہیں کہ بس جتنا تھوڑا بہت گزارا ہو جائے، لیکن یہاں آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جمع ہیں ان کاغذات میں۔ جو علماء حضرات ہیں وہ خود لازمی نہیں کہ جو میں تقریر کر رہا ہوں، اصل جب مسئلہ سمجھ آ جائے تو پھر آدمی خود بخود بھی سوچ و بچار کر سکتا ہے۔ تو اہل تشیع مدعی ہیں کس بات کے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل اور خلافت علی منسوس قطعی ہے۔ حضرت علی کا خلیفہ بلا فاصل ہونا یہ منسوس قطعی ہے، اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت یہ باطل ہے۔ یہ ضمنی باتیں ہیں، لیکن اصل دو چیزیں ہیں کہ علی کی خلافت بلا فاصل اور خلافت بلا فاصل کا بھی منسوس ہونا، قطعی نص میں موجود ہونا۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ بلا فاصل نہیں، اور خلافت علی پر کوئی خلافت بلا فاصل پر کوئی نص بھی موجود نہیں۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں حضرت علی خلیفہ بلا فاصل نہیں، اور علی کی خلافت بلا فاصل پر کوئی ایک نص بھی موجود نہیں۔ تو اصل موضوع اس مسئلے میں خلافت علی کا ہے، خلافت صدیق کا نہیں۔ خلافت صدیق تو یا خلفائے ثلاثہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت صدیق پہلا خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت عمر دوسرا خلیفہ منتخب ہوئے، حضرت عثمان دوسرا خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ تو ہندوؤں کو بھی پتہ ہے، سکھوں یہودیوں کو بھی پتہ ہے۔ تو شیعہ چالاکی کرتا ہے، وہ موضوع رکھتا ہے خلافت ابو بکر صدیق کا۔ ہم کہتے ہیں وہ تو موضوع ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر خلیفہ منتخب ہوئے، اس میں ہے کسی کا شک؟ ساری دنیا کے کافر بھی جانتے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق منتخب ہوا، حضرت عمر منتخب ہوئے، حضرت عثمان منتخب ہوئے۔ تو جب ان کی خلافت بحث تو یہ ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں حق علی کا تھا اور وہ غاصب ہے۔ تو اب خلاف ظاہر کس کا دعویٰ جا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو خلفاء جس ترتیب پر منتخب ہوئے وہ ترتیب صحیح ہے، بس وہ کہتے ہیں صحیح نہیں، حق علی کا تھا
اور یہ حق قرآن میں موجود ہے، منصوص ہے خلافت علی کی. تو جب منصوص کرتی ہے تو انہوں نے ان منصوص کا انکار کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے غاصب ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہ منصوص ہے نہ خلافت بلا فصل کا حضرت علی حقدار ہے، نہ اس حق پہ کوئی نص موجود ہے. تو بات ذرا سمجھو، موضوع کیا رہے گا؟ خلافت علی بلا فصل کا. اصل موضوع یہی ہے کہ حضرت علی کے متعلق جو اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے اور ہے بھی منصوص، ہم کہتے ہیں کوئی نہ، حقدار بھی نہیں تھا خلافت بلا فصل کا اور اس پر کوئی نص بھی موجود نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو. جہاں تک خلافت ابو بکر صدیق کی بات ہے یا فاروق اعظم یا عثمان کی، وہ ایک بات ہی جدا ہے. اتنے تک تو سب متفق ہیں کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق بنے، دوسرا حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، اور اب اتنی بات رہ جاتی ہے کہ ان کی خلافت برحق ہے یا نہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. جب ان کی خلافت کو برحق ثابت کرنا ہوگا تو ہم مدعی بن جائیں گے، لیکن استحساناً. ہم مدعی پھر بھی نہیں ہیں، لیکن میں نے چونکہ آپ کو کہا کہ جس مسئلے میں ہمیں مدعی بنائے ہم بن جائیں گے، تو اس وعدہ کو پورا کرتے ہوئے ہم وہ رنگ آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن ہم مدعی نہیں، کیونکہ ہمارا قبضہ ہے پہلے دن سے آج تک خلافت پہ ہمارا قبضہ ہے. اور ہمارے مقابل جو ہے اہل تشیع وہ یہ رو رہے ہیں کہ یہ قبضہ غلط ہے اور یہ قبضہ ناجائز ہے، ہمارا حق تھا. تو اب ان کے اپنے حق ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے، یا ایسے ہی حق تھا؟ یہ چابی میرے پاس ہے تو میں اگر یہ چابی میرے پاس ہے. اب ایک آدمی صوفی صاحب کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے یہ چابی میری ہے، تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی یا میرے ذمہ ہوگی؟ بھائی میرے پاس تو موجود ہے. اب یہ ثابت کرے گا کہ چابی میری تھی، اس نے مجھ سے غصب کی اور مجھ سے چابی چھین لی، اور اس پر فلاں گواہ ہے، فلاں آدمی ہے. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس تو چابی ہے، چابی میری ہے. اب بھائی دلیل دو. دلیل یہ ہے کہ میرے پاس ہے، کوئی باہر سے دلیل لے آنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو خلافت خلفائے ثلاثہ کہ ہمیں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں کہ وہ خلافت تو ہماری ہے ہی ہے. کوئی ساری دنیا شیعہ بن جائے، ساری دنیا سنی بن جائے، لوگ روئیں پیٹے، تو وہ تو خلافت کا اب شفے کی میعادیں بھی گزر گئی ہیں اور پٹیشنوں کی میعادیں بھی گزر گئی. حضرت صدیق خلیفہ اول تھا، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اس میں تو کسی کو شک شبہ ہی نہیں. تو جب خلافت ہمارے پاس رہی تو ہم نے تو دلیل نہیں دینی، دلیل ہمارے مقابل نے دینی ہے کہ یہ ان کا حق تھا یا نہیں تھا. اس کے ساتھ بس بنیادی بات اگر یہ سمجھ آ گئی تو خلافت کا مسئلہ سمجھنا آسان ہے. باب النزاع آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. اور خلافت علی کے ہم قائل ہیں خلافت بلا فصل میں جھگڑا ہے. حضرت علی کی خلافت چوتھے نمبر پہ ہم نے منتخب کیا حضرت علی کو، اور انہی حضرات نے منتخب کیا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو منتخب کیا. اسی شورا نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا ہے. تو نفس خلافت میں جھگڑا نہیں. خلافت بھی کس میں جھگڑا ہے؟ خلافت بلا فاصل میں. اب اس پر اہل تشیع کی طرف سے جو نصوص پیش کی جاتی ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے. وہ کون سی نصوص ہیں جس سے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل کا
ثبوت ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شخصیت پر جب نص منصوص ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا نام موجود ہو نص میں. کسی شخصیت پر نص کے موجود ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا نام یا قطعی قرائن موجود ہوں. جیسے صبح آپ نے پڑھا ہے حضرت عائشہ کا پورا واقعہ اور وہاں بات ہی حضرت عائشہ کی اور آگے مغفرتن آیا تو میں نے کہا یہ منصوص ہے. تو قرائن قطعی موجود ہوں تب یا اس شخصیت کا نام موجود ہو تب کہا جا سکتا ہے کہ اس پر نص موجود ہے. اور پھر دعویٰ کی جز پر بھی. خیر یہ بات ذہن میں رکھ کے جو آپ کے پاس 10 نمبر لکھے ہیں ان کو بھی دیکھ لو. اہل سنت والجماعت کے نزدیک امامت و خلافت ایک ہی چیز ہے. یہ چند توضیحات ہیں. اہل سنت کے نزدیک امامت اور خلافت میں کوئی فرق نہیں. اہل تشیع کے نزدیک امامت اور منصب ہے اور خلافت اور چیز ہے. امامت اور منصب ہے اور خلافت اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں خلیفہ ہر برا بھی اچھا بھی بن سکتا ہے لیکن امام کے لیے وہ شرائط ہیں جو آپ نے عقیدہ امامت پڑھ لی ہے. شیعہ کے ہاں جو امامت کا تصور ہے وہ آپ نے مستقل پڑھ لیا کہ امام معصوم ہوتا ہے منصوص ہوتا ہے. کو سمجھ آئی یہ بات؟ تو یہ اس کے نزدیک. ہمارے نزدیک امام اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. اچھائی کا امام اچھا برائی کا امام برا. کوئی خاص منصب امامت اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں امامت کوئی منصب نہیں. تو اسی طرح خلیفہ اچھائی کا خلیفہ اچھا ہے برائی کا برا ہے. خلف من بعدہم خلفون بھی آیا یجعلکم خلفاء بھی آیا اور اچھائی کا خلیفہ اچھا برائی کا برا. تو یہ خاص منصب نہیں ہے. ایک یہ. نمبر 2 اہل سنت کے نزدیک خلافت انتظام دین سے ہے. اہل تشیع کے نزدیک خلافت و امامت اصول دین سے ہے. یہ دوسرا فرق بھی اہم ہے. ہمارے نزدیک اصل مقاصد خلافت اصل مقاصد میں نہیں ہے بلکہ ان مقاصد کی تکمیل ہے اور انتظام دین کو منظم رکھنا ہے. آج کل کچھ غالی وہ جو ہوتے ہیں نا خشک مزاجی والے طالب علم وہ انہوں نے اصول دین سے بھی زیادہ اہمیت اس مسئلے کو دی ہوئی ہے خلافت والا مسئلہ. حالانکہ سب سے پہلے اصول دین ہے اور خلافت کا مسئلہ اہل سنت کے ہاں انتظامی امور سے ہے نہ کہ اصول دین سے. اصول دین ہمارے نزدیک توحید رسالت قیامت ہے تو وہ اصول دین ہے. آج کل کچھ یہ غلوب کرنے والے کہتے ہیں جی یہ تو ان مسائل میں لگے ہیں توحید 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 سما توحید سما اصل مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے. تو اب اس مولوی صاحب سے پوچھو اصل مسئلہ تجھے پتہ ہے کیا؟ ہم جیسے توحید فی الحاکمیت بیان کرتے ہیں شاید سوا چند ایک کے باقیوں کو ہوا بھی نہیں لگی لیکن مسئلہ ہے بات پوری سمجھنی چاہیے ہر مسئلے کو. تو جہاں پر کیا ہے انتظام دین امور انتظامیہ سے ہے خلافت کا مسئلہ اصول سے نہیں ہے. اہل تشیع کے نزدیک خلافت و امامت اصول دین سے ہے. نمبر 3 تو آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ جب ہمارے نزدیک خلافت انتظام دین سے ہے تو لد دین ہے امور انتظامیہ سے ہے تو اس کے لیے کوئی نص کا ہونا ضروری نہیں.
منسوس ہونا کوئی ضروری نہیں. ان کے نزدیک اصول دین سے ہے تو اصول دین کے نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں. تو اہل تشیع کہ ہاں جب اصول دین سے ہے تو ان کو نص قطعی پیش کرنا ضروری ہوگی، اور ہم پر کوئی نص پیش کرنا ضروری نہیں، کیونکہ ہم اس کو اصول دین سے نہیں سمجھتے، ہم اس کو سمجھتے ہیں امور انتظامیہ اور انتظام دین سے. اور امور انتظامیہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے اثبات کے لیے کسی نص کی ضرورت نہیں، بلکہ بہت سارے امور انتظامیہ وہ مفوض الی رأی الامام بھی ہوا کرتے ہیں، جتنی شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. اس پر میرا ایک مستقل رسالہ ہے چھپا ہوا، وہ بعض آیات کی تحقیق میں کہ وہ کون سے امور ہیں جن میں مفوض الی رأی الامام امام یا خلیفہ وقت کو اس میں اپنا اجتہاد یا ضرورت یا مصلحت کا لحاظ رکھ کے اس میں تغیر تبدل کرنے کا اختیار ہے. تو خیر بہرحال یہ چیز بھی اہم ہے کہ خلافت انتظام دین سے ہمارے نزدیک، لہذا نہ منسوس ہونا ضروری ہے، نہ نص خاص نہ نص عام، کوئی چیز بھی ہم پہ ضروری نہیں. اہل تشیع خلافت و امامت وہ اصول دین سے سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے پڑھ لیا امام کا منسوس ہونا. یہ پچھلے کاغذ یاد ہوں گے تو جہاں پھر آسانی رہے گی، اسی لیے میں نے آپ کو تینوں کاغذات کٹھے دے دیے کہ وہ بھی دیکھو یہ بھی. تو اب وہ سارا جو ان کے نزدیک نظریہ امامت ہے دیکھ لو. نمبر 3، اہل سنت کے نزدیک خلافت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے. ہمارے نزدیک خلافت کے لیے عصمت شرط نہیں ہے. اہل تشیع کے نزدیک خلافت سے مراد ہے امامت، امامت کے لیے عصمت شرط ہے. ہمارے نزدیک خلیفہ کا یا امام کا، چونکہ ہم خلیفہ کو امام بولتے ہیں، امام کو خلیفہ کو امام، ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کس کے آئے؟ اچھا پھر اہل تشیع نے شیعیت کو جو عام کیا وہ اپنے خاص کوڈوں کے ساتھ. اب یہ کہتے ہیں امام حسین اور امام ابو بکر کوئی نہیں کہتا، امام حسن کہا جاتا ہے، امام عمر کوئی نہیں کہتا. یہ سب وہ شیعت کے اثرات ہیں. یہاں ہمارے خطیبوں نے ماشاءاللہ صحیح سمجھا ہے. خطیبوں نے کہا کہ حضرت حسین کو امام ہی نہیں کہنا. گدھے ہو، کیوں نہیں کہنا؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر کو بھی امام کہو، حضرت عمر کو بھی امام، کیونکہ ہمارے نزدیک تو کوئی فرق نہیں خلیفہ اور امام کا. کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور نہ کوئی ہمارے ہاں کوئی خاص اصطلاح ہے. اس لیے جو مریضان خطبہ ہیں وہ میری طرف توجہ کریں. کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو امام نہ کہو، اور خود پوچھو حضرت صاحب تو کہتے ہیں میں اس مسجد کا امام ہوں. خود امام ہے، حضرت حسین کو امام نہ کہو. اور یہ ایسا جاہلانہ تعبیر ہے. پھر قرآن پاک کی آیات کا کیا کرو گے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ، اب وہاں پر امامہ نہیں پھر تبدیل کرو گے کہ امام کا لفظ آ گیا. ایسی کچی باتیں، جتنی بھی یہ کچی باتیں آئی نا، یہ کچے ڈھگوں اور کچے خطیبوں نے اندازے لگائے. ایک خطیب کہہ رہا تھا کہ یہ جو کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا حاشیے پر 12 من ہو، یہ اہل تشیع کی اصطلاح ہے. الوا تو نے یہ کتابیں پڑھی کب ہیں؟ ہاں تو نے نامیر سے آگے پڑھا ہی پتہ نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ 12 من ہو تشیع بن گیا، فلاں بن گئی، خواہ مخواہ کھینچ کے جہاں 12 آ گیا تو تشیع بن گیا. تو
یہ اعداد پرستی شیعوں میں ہے، ہمارے ہاں نہیں اعداد پرستی۔ میری گاڑی کا نمبر 512 ہے۔ پہلے مجھے نہیں پتا تھا، جب گاڑی لے کے آ رہے تھے تو راستے پہ ایک شیعہ مل گیا، تو اس نے ہاتھ دیا تو گاڑی ہم نے روک لی، تو اس نے کہا بھئی جتنی قیمت سے آپ نے لی ہے 1,00,000 روپیہ زائد دیتا ہوں، گاڑی مجھے دے دو۔ میں بھی حیران، میں نے کہا وہ جو ساتھ آدمی تھا وہ ہنس پڑا، اس نے کہا اگر آپ 10 لاکھ زائد دیں تب بھی ہم گاڑی نہیں دیتے۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ یہ، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ اس نے نمبر ہے 512، 5 اور 12، 5 تن 12 امام، 5 اور 12 یعنی اتنی پوجا ہے ہندسوں کی۔ 5 اور پھر ہم جلسوں پہ جب جاتی ہیں تو اب ہمیں اس کا فائدہ سمجھ آیا۔ تو جو شیعوں کا ایریا ہوتا ہے وہ سلام بھی کرتے ہیں، سلوٹ بھی مارتے ہیں، اور وہ پولیس والے بھی ہم سے نہیں پوچھتے کدھر آ رہے ہو، کدھر 512 دیکھا۔ تو وہ لوگ ہیں عدد کے پجاری، ہمارے ہاں کوئی پوجا نہیں عدد کی۔ اس لیے خطیبوں والے، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ جو طالب علم کسی خطیب کا شاگرد ہے اس سے بڑا بدبخت دنیا میں نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، مروجہ خطیبوں کے جو شاگرد ہیں ان سے بڑا بدبخت دنیا میں نہیں، اس لیے وہ توبہ کریں اپنی شقاوت سے اور اپنی بدبختی سے، اللہ سے معافی مانگے۔ خطیب ہوتے ہیں، تقریریں ان کی سنو اور ان کی لٹر پٹر دیکھو، کسی خطیب کو استاد نہ بنانا۔ ہم جب دوسری دفعہ ہم نے دورہ پڑا حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس، پہلی دفعہ تو حضرت نے اکیلے پڑھایا، دوسری دفعہ ایک ساتھ بزرگ تھے، 5 پارے تھے یا 8 پارے۔ تو اب میرے ساتھ جو ساتھی تھے تو میں نے کہا بھئی ہم تو خطیب سے نہیں پڑھتے، ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے۔ اب مسئلہ بن گیا، خیر کافی جھگڑا رہا۔ ہم نے کہا سوال ہی پیدا نہیں، ہم حضرت کے پاس آئے ہیں پڑھنے کے لیے، بس نیلوی شاہ صاحب کے پاس پڑھیں گے، نکالنا ہے نکال دو، رکھنا ہے رکھ لو۔ ہم بالکل کسی خطیب کا شاگرد بننا، لا حول ولا قوت الا دنیا میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اشد من الزنا والقتل، اس سے بھی عرفاً اوپر ہے۔ تو خیر اللہ کے فضل سے کسی خطیب کے ہم ایک لفظ کے بھی شاگرد نہیں ہیں، کسی خطیب کے بھی۔ اور پہلے تو خطیب علماء ہوتے تھے، آج تو خطیب بھی ماشاءاللہ پا نہ پڑی ملا بن کھڑی۔ ہاں بھائی، تو طالب علم بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا واپس آ جاؤ، ساری شارٹ کٹ واپس آؤ کہ کیا بلا امام حسین، یہی بات تھی کہ امام حسین کہنے میں کوئی حرج نہیں، امام حسن، امام معاویہ، امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، امام ابو حنیفہ، ادھر تو پھر سارے متفق ہو گئے۔ اب شیعت والی اصطلاح کہاں گئی؟ امامنا الاعظم، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، اور خود جو کہتا ہے نا امام نہ کہو، اس خطیب کو کہو امام اہل سنت تو آپ کو انعام بھی دے گا۔ اس کو کہہ دو امام اہل سنت، امام العصر، وہ خوش ہوگا۔ حضرت حسین کو امام نہیں کہنا، یہ نئی تحقیق ہے۔ بھائی امامت کا ہمارے ہاں
کوئی نیا تصور نہیں. ہمارے مسجد کا بھی امام ہے اور فقہ کا بھی امام ہے، جہاد کا بھی امام ہے، اور ہمارے ہاں سب جتنے بھی اہل اللہ ہیں وہ سب ائمہ ہدی ہیں. امام نہیں کہنا تو ائمہ بول سکتے ہیں، پھر ائمہ ہدی ہیں. اس لیے بات ذہن میں رکھ لو. اور جو گمراہ ہیں وہ بھی امام ہیں، ائمہ ضلالت. امام احمد رضا بالکل ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ چونکہ عرف میں امام کا لفظ امامت فی الخیر پہ بولا جاتا ہے، عرفاً استعمال ہو گیا ہے، تو ساتھ کہنا چاہیے امام اہل البدع یا امام الضلالہ مودودی صاحب، اور امام الحمریہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، یہ بھی امام ہیں. اور مولانا فضل الرحمان امام السیاسہ، ہاں تو کیا امام السیاست شرعیہ، شرعیہ نہیں شریعہ، امام السیاست شریعہ، شر سے. ہاں بھائی، تو یہ چیزیں جو ہیں امام کوئی خاص اصطلاح نہیں. خیر، نمبر 4، اہل سنت کے نزدیک خلیفہ کا منصوص من اللہ ہونا ضروری نہیں. خلیفہ کے لیے منصوص من اللہ ہونا ضروری، جب ضروری نہیں، ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ کا تقرر کے لیے من جانب اللہ نص کا ہونا ضروری نہیں. خلیفہ کا تقرر شورا کرے گی. مشورہ کے ساتھ کون کرے گی؟ شورا. یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے. مذلت الاقدام بات کہہ رہا ہوں اور صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں خلیفہ کا منصوص من اللہ ہونا ضروری نہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ خلیفہ کے لیے اس کا نام موجود ہو اور اس کی خلافت کے لیے من جانب اللہ کوئی حکم موجود ہو کہ نبی کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق کو منتخب کرو، اس طرح کی کوئی نص موجود ہو، قطعاً نہیں. ہم نہ اس کے مدعی ہیں اور نہ یہ اہل سنت کے اصول میں سے ہے. ہمارے نزدیک خلیفہ کا منصوص من اللہ ہونا ضروری نہیں، بلکہ خلیفہ کا انتخاب شورا اہل حل و عقد کی شورا وہ کرے گی، یا خود نبی کرے گا یا خلیفہ کرے گا. 3 طریقے ہیں خلیفہ کے انتخاب کے، یا کسی کو نبی متعین کر دے، یا شورا متعین کرے، یا خود خلیفہ اپنا نائب مقرر کر دے. یہ تینوں صورتیں ہمارے نزدیک بالکل حق ہیں، برحق ہیں، اور اس پر نص کا موجود ہونا کوئی ضروری نہیں. اور اس لیے نہیں کہ انتظام دین سے، اصول دین سے نہیں ہے. اور اہل تشیع کے ہاں خلیفہ کا منصوص من اللہ ہونا ضروری ہے. خلیفہ یا امام تب بن سکتا ہے کہ اس پر نص موجود ہو. جب تک نص موجود نہیں ہوگی تو اہل تشیع کے ہاں خلیفہ یا امام کا تقرر نہیں. اور ہے بھی کیا؟ من اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے، یعنی کتاب اللہ میں نص ہونی ضروری ہے. اب دعویٰ بھی دیکھنا، پھر دلائل بھی دیکھنا. نمبر 6، اہل سنت کے نزدیک جس ترتیب سے خلفائے اربعہ کی خلافت نفس الامر میں واقع ہوئی یہی مرضی عند اللہ ہے. ہاں یہ خیال رکھے، یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے. اگر ہمیں مدعی بنائیں تو یہ شک ہمارا دعویٰ کی شک ہے. شک نمبر 6، اگر ہمیں مدعی بناتے ہیں تو پھر یہ عبارت تحریر کر کے دو کہ اہل سنت کے نزدیک جس ترتیب سے خلفائے اربعہ کی خلافت نفس الامر میں واقع ہوئی یہی مرضی عند اللہ ہے اور موافق وعدہ الہی ہے.
اللہ تعالیٰ کا وعد، اللہ کا وعدہ اسی خلافت پر تھا، اور یہ مرضی عند اللہ ہے، یہ ہے ہمارا دعویٰ مدعی بننے کی صورت میں، اور ایسا جامع دعویٰ ہے کہ پاکستان نہیں، ایران کے شیعہ بھی اس پر پنجہ آزمائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صاف دعویٰ موافق وعدہ الہی ہے۔ اہل تشیع کے ہاں خلافت مذکور ظلم و جبر خلاف منصوص قطعی کیے، ان کے نزدیک یہ خلافت ظلم و جبر پہ مبنی ہے اور منصوص قطعی کے خلاف ہے۔ تو ہم نے تو اتنا ثابت کرنا ہوگا کہ جو قرآن میں پیشین گوئیاں اور وعدے ہیں وہ اسی خلافت حقہ کے متعلق ہیں، بس۔ اب دونوں کا فرق آئے گا، یہاں پر اشکال ہو سکتا ہے، آپ کہہ رہے تھے منصوص ہونا ضروری نہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے خلیفہ کا منصوص ہونا، وہ نہیں ضروری، لیکن دوسرا ہے کہ جو خلافت قائم ہوئی یہی مرضی عند اللہ ہے، اس پہ دلائل پیش کرنا یہ امر دیگر ہے۔ وہ پہلا امر دیگر دیکھو نمبر 8، اس مسئلہ میں اہل تشیع 7 اہل سنت کے نزدیک حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر کتاب و سنت کی کوئی نص موجود نہیں، یہ ان کے دعوے کا جواب دعویٰ بھی ہے۔ جواب دعویٰ اہل تشیع کے ہاں حضرت علی کی خلافت بلا فاصل نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اہل تشیع کے ہاں۔ اور نمبر 8، اس مسئلہ میں اہل تشیع مدعی اور اہل سنت سائل ہیں۔ نمبر 9، اہل تشیع کے ہاں چونکہ یہ مسئلہ اصول دین کا ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعویٰ پر موافق اصول دلیل قطعی پیش کریں۔ اور نمبر 10، اہل تشیع پر لازم ہے کہ جو نص قطعی پیش کریں اس پر حضرت علی کی اپنی مہر تصدیق بھی ساتھ پیش کریں، کیونکہ بات کس کی ہے؟ حضرت علی کی خلافت کی، تو حضرت علی نے اپنی خلافت پر نص نہیں سمجھی اور وکیلوں نے سمجھ لیے۔ مدعی فرضی مدعی، انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا خلافت بلا فصل کا، حضرت علی نے دعویٰ نہیں کیا، اور اس لیے حقیقی مدعی بھی نہیں کہ مثال دو مدعی سست گواہ چست، تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے خلافت علی کا جب مسئلہ پیش کرنا ہے تو پھر حضرت علی کی تصریح بھی ہو کہ یہ نص ہے میری خلافت پر۔ تو جب تک حضرت علی یہ تصریح نہیں کریں گے کہ یہ آیت میری خلافت پر نص قطعی ہے، یا اہل تشیع کے 12 اماموں میں سے کوئی امام اس کی تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ شیعہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن بغیر امام کے سمجھ نہیں آتا، تو اب اہل تشیع اپنے اصول کے پابند ہوں گے کہ جو آیت پیش کریں گے اس پر فرمان علی دکھائیں گے، فرمان حسن دکھائیں گے، فرمان حسین دکھائیں گے، زین العابدین دکھائیں گے، اور جعفر صادق دکھائیں گے، تقی علی نقی رضا دکھائیں گے۔ وہ اپنے اماموں میں سے کسی امام کا فرمان پیش کرے گا شیعہ مناظر کہ اس نص کا معنی یہ ہے کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اگر شیعہ مناظر اپنی طرف سے کوئی ڈھکوسلا لگائے گا تو ان کے اصول کافی، اور سب مسائل اصول میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر بے رائے کرنے والا کافر ہے، اور تفسیر قرآن کی وہی ہے جو امام سے منقول ہو اور امام دستخط کرے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اہل تشیع مناظر جو آیت پیش کرے گا اس پہ فرمان امام پیش کرے گا کہ اس آیت کا معنی یہی بنتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اگر انشاءاللہ یہ 10 باتیں آپ کو یاد ہو گئی تو 5 منٹ بھی شیعہ مناظر گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، 5 منٹ بھی۔ ہمارا ایک مناظرہ ہوا تھا گجرانوالہ میں، اچانک کوئی نہیں پتا تھا، گجرانوالہ میں دورہ تفسیر میں پڑھا رہا تھا تو 7 امام باڑہ تھا، بالکل جس مسجد میں پڑھا رہا تھا نیچے
امام باڑا تھا شیعوں کا، اور میری آواز براہ راست جاتی تھی، تو جب شیعت کے بعد موضوعات پڑھائے تو چند نوجوان ان کے سن کر وہ مسلمان ہو گئے، تو اب وہ نوجوان اپنے امام باڑے میں سنتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، تو ان کا گھر جھگڑا پڑ گیا، تو خیر انہوں نے کہا کہ ان کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، اپنا مولوی ساتھ لے جائیں اور اس مولوی سے گفتگو کرو۔ تو ان کا مقصد تھا کہ بحث مباحثہ ہوگا تو یہ واپس آ جائیں گے۔ تو عصر کے وقت میں نے چھٹی کی، میں اوپر گیا کمرے میں، پیچھے سے آدمی آیا، اس نے کہا کہ کچھ مہمان آئے ملنے، تو ویسے دوران دورہ مہمانوں کو میں ملتا نہیں ہوتا، تو خرقی عادت طور پہ اس دن ایسے خیال آ گیا، ورنہ تو دوران دورہ طالب علموں سے ملاقات مشکل ہے، مہمان تو دور کی بات ہے، ہمارے اصل مہمان تو طالب علم ہوتی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا جی مہمان ہیں، میں کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا، نیچے گیا، وہ بلاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ شیعہ مولوی تھا کراچی کا، اور پوری تیاری شیاری وہ نوجوان بھی، انہوں نے مجھے بتایا وہاں بیٹھے بھئی ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا کرو، میرے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، نیچے اوپر تھی کتابیں سب، جس کمرے میں رہتا تھا اپنی کتابیں لے گیا تھا، لیکن وہاں جب بیٹھے تھے دفتر میں کوئی کتاب شتاب نہیں تھی۔ میں نے کہا چل شروع کر۔ خیر باتیں جب شروع ہوئی، مختلف باتیں ہوتی رہیں، 3 گھنٹے تک تقریباً وہ گفتگو جاری رہی، تو مختلف خلافت کے مسائل، اصل میں مرعوب وہ یہ ہوا کہ میں تو دورہ پڑھا رہا تھا، تو قدرتی طور پہ ایک ذوق بھی تھا، تو وہ اس نے ایک عبارت پڑھی اپنی اعلی تشیع کی، بات امامت پہ تھی، تو میں نے اسے 10-12 عبارتیں سنا دی کہ آپ کی کتاب ناج البلاغہ میں یہ لکھا ہے، احتجاج تبرسی میں یہ لکھا ہے، کافی میں یہ لکھا ہے، فروع کافی میں، وہ ایسے تو وہ بالکل پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نے کہا یہ ساری کتابیں آپ کو، میں نے کہا ساری کتابیں موجود ہیں میرے پاس، اگر آپ تشریف لائیں تو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو آپ 15 منٹ وقفہ کریں، کتابیں میں لے کر آتا ہوں نیچے۔ تو وہ جب میں نے حوالے دیے تو وہ تو تازے تازے پڑھائے ہوئے تھے، ساری عبارتیں تھی ذہن پر اور کتابوں کے، تو وہ اتنا مرعوب ہو گیا، پسینہ پسینہ، اور اس کا سارا رعب ختم ہو گیا۔ بعد میں وہ لڑکوں نے مجھے بتایا، ان کے کان میں کوئی بات کہہ رہا تھا کہ تم نے بڑی بیوقوفی کی، اس کے سامنے مجھے پھنسا دیا، یہ تو ہماری کتابوں کا بھی حافظ ہے، اس کے ساتھ۔ خیر وہ بات ہوتی رہی، تو آخر میں اس نے توبہ کی، اور باقاعدہ جس طرح آپ بیٹھے اس طرح اس دوروں میں تقریباً 300 کے قریب طلباء تھے، تو تھے سارے پنجابی، پٹھان چند ایک تھے۔ یہ آپ کے ادھر وہ جو کیا نام ہے اس کا، شب قدر کے کچھ لڑکے تھے، تو خیر یہ مناظرہ ریکارڈ بھی ہوا، تو ہماری یہ ایک سستی ہے کہ پتہ نہیں اللہ جانے کسی طالب علم کے پاس مل بھی جائے گا، وہ ریکارڈ بعد میں مجھے ایک ساتھی نے سنایا بھی تھا، تو اس نے پھر باقاعدہ سٹیج پہ آیا اور جہاں بیٹھ کر سب کے سامنے کہا کہ اب تک میں کافر رہا اور اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور مسلمان ہوا سب کے سامنے۔ تو بات کیا چل رہی تھی، میں نے یہی بات کی تھی، میں نے کہا کہ آپ خلافت ثابت کریں فرمان علی سے، آیت پیش نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ تمہارے کتب کافی ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں، سب میں لکھا ہے کہ قرآن کا فہم کسی کو نہیں الا بقیم،
صرف قیم اور امام زمان وہ قرآن بیان کر سکتا ہے، باقی کسی کو حق ہی نہیں۔ میں نے کہا خبردار کوئی آیت تو پڑھے، آیت پڑھ لیکن فرمان امام پیش کر۔ تو یہ ایک ایسا وہ ہے تعویذ ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ابھی آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ علی شیر حیدری نے ایک مناظرہ کیا ہے، اس کے ساتھ صرف ایک ہی مناظرہ ہوا اس کا عبداللہ جرار کے ساتھ۔ عبداللہ جرار اہل تشیع کا بڑا علامہ ہے اور مجتہد ہے، اور مناظرہ ہوا کلمہ کے موضوع پر، وہ نیٹ پر مناظرہ موجود ہے دونوں کا سندھی زبان میں، اور سندھی زبان ملتی جلتی ہے انگریزی پنجابی سے۔ میں نے وہ مناظرہ سنا، اس عبداللہ جرار نے اتنا خراب کیا ان بزرگوں کو اس مناظرے میں کہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا، اور موضوع بھی کلمے کا ہے، کلمے کا موضوع کہ علی ولی اللہ کلمے میں ہے یا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ یہ اضافہ کلمے میں ہے یا نہیں، وہ مناظرہ آپ سن سکتے ہیں۔ اتنا ایک ہی مناظرہ ہے ان بزرگوں کا پوری زندگی کا، اور اس مناظرہ میں اتنا خراب کیا عبداللہ جرار نے۔ اس کے بعد عبداللہ جرار کا یہ تو پرانا تھا ان کا، بعد میں ہمارے چیلنج ان کو تھا تو ہمارے ساتھیوں نے وہ چیلنج قبول کیا تھا عبداللہ جرار کے ساتھ، اور تحریف قرآن موضوع تھا۔ تو وہاں اس جرار نے پوری معلومات کی، تو اس کے بعد وہ جامع المنتظر فلاں فلاں پھرتا رہا، لیکن اس کو جرأت نہیں ہوئی تعریف قرآن کے موضوع پر گفتگو کرنے کی، اور مناظرہ وہ ختم کر دیا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، اچانک کبھی واسطہ پڑ جاتا ہے بالکل۔ تو اتنی بات اگر 10 باتیں آپ کو یاد ہوں تو انشاءاللہ اس مسئلے پر شیعہ کے مجتہد بھی آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہ چند تعویذیں۔ اس کے بعد آؤ، اب شیعہ کہتے ہیں شبہات الشیعہ کا عنوان لکھا ہے۔ اب اس مناظرہ میں شیعہ مدعی ہیں، ہم سائل ہیں۔ کیا ہے شیعہ مدعی؟ ہم دعویٰ کیا ہے اہل تشیع کا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فاصل، اور حضرت علی کی خلافت کیا ہے؟ منصوص۔ ہم نے 2 لفظ کا مطالبہ ہے کہ نص موجود ہو اور خلافت بلا فاصل کی بات ہو، اور امام کی مہر ہو، امام زمانہ یا 12 اماموں میں سے کسی امام کی مہر۔ کتنی چیزیں ضروری ہے؟ 3۔ حضرت علی کا نام، خلافت بلا فاصل، اور امام کے دستخط، امام کی مہر موجود ہو کہ اس آیت کا باقی یہ معنی ہے۔ اور یہ جو اصول بتا رہا ہوں یہ اہم بات ہے۔ کوئی شیعہ قرآن کی آیت پیش کرے اس کو کہو خبردار امام کا فرمان ساتھ دکھائے گا، جب تک، اور امام کا فرمان بھی اپنی کتابوں سے نہیں، ایسے ماخذ سے جو مسلم ہے، مسلم بین الفریقین۔ تمہارے جو اپنے راوی ہیں ابو بصیر، خالد اور اس طرح کے دجال، وہ تو امام خود کہتے ہیں ان پہ خدا کی لعنت ہو، یہ کمرے میں بیٹھ کے ہم سے کچھ سیکھتے ہیں، بعد میں کچھ بیان کرتی ہے۔ تو یہ تو وہ سارے امام ان سے تنگ ہے۔ تو اب آؤ اس اصول پر اہل تشیع کہتی ہیں ہماری دلیل ہے پہلی دلیل بلغ ما انزل، ہاں یہ آپ کے پاس لکھا ہے نا بھائی، شبہ نمبر 1، اس کو ذرا دیکھو، او درمیان، ساری عبارت خود پڑھ لینا۔
کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقف پہ ٹھہرے تو جبریل آیا، فقال یا محمد ان اللہ عز وجل، جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، وَيَقُولُ لَكَ، اور اللہ کہتے ہیں فَأَقِمْ یا محمد عَلِيًّا علما وَخُذْ عَلَيْهِمُ الْبَيْعَةَ وَجَدِّدْ عَهْدِي، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو علم دے اور ان علی کی خلافت پہ بیعت کر۔ یہ کب؟ جب آپ حجۃ الوداع سے واپس جانے لگے نا او بزرگو، حجۃ الوداع سے جب، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، حجۃ الوداع سے واپس جانے لگے تو جبریل آیا۔ اچھا، نماز کا ٹائم آپ نے بتایا ہی نہیں، نماز پڑھ لو۔